سبحان اللہ۔ حضرت علی وقار قرآن مقدس میں میرا رب ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے جو تمہیں دین اسلام کی تعلیمات تم تک ڈیلیور کی ہیں، پہنچائی ہیں، اس کے لیے میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی ابتلائیں آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں میں نے سہی ہیں اور برداشت کی ہیں۔ میرے صدقے رب العالمین نے تمہیں قرآن دیا، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے صدقے ہمیں قرآن ملا، مصطفیٰ کے صدقے ہمیں رمضان ملا، مصطفیٰ کے صدقے ہمیں رحمان ملا، اور مصطفیٰ ہی کے صدقے ہمیں عرفان رحمان ملا۔ تو حضرت علی وقار یہ ساری چیزیں حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا والو اتنا بڑا خزانہ تمہیں دے دیا، بدلے میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، ایک بات کا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا اس کے بدلے میں تم نے ایک کام کرنا ہے کہ میرے جو قریبی لوگ ہیں ان سے تم نے محبت اور پیار کا اظہار کرنا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی یہ رب تعالیٰ نے جو آپ کے قرابت داروں کی محبت ہمارے اوپر واجب کی ہے، حضور یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لازم اور فرض قرار دے دی ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے غلام، یہ 4 لوگ ہیں جن کی محبت کائنات کے رب نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر فرض اور لازم قرار دے دی ہے۔ پوچھا گیا حضور وہ 4 لوگ کون ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، تیسرا حسن ہے اور چوتھا حسین ہے۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا ان 4 لوگوں کی محبت کائنات کے پروردگار نے امت پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر واجب کی ہے۔ اب ہیں تو 4 جن کی محبت اور مودت ہمارے اوپر ضروری ہے، لیکن آج چونکہ محفل میرے آقا امام حسین کی ہے، اس لیے میں جب بھی نام لوں گا تو فقط امام حسین کا لوں گا۔ گویا کائنات کے رب نے فرمایا کہ دنیا والو، مصطفیٰ کی توسط سے فرمایا کہ محبوب دنیا سے کہہ دے کہ تم نے حسین کے ساتھ محبت نہیں کرنی بلکہ مودت کرنی ہے۔ اب ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا، قرآن نے کہا کہ حسین سے محبت نہیں مودت کرنی ہے۔ اب محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ سادہ سے لفظوں میں سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ بات آپ کے پلے پڑے گی اور لطف آئے گا۔ محبت کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جس کیفیت میں محبت کرنے والا جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے جدا رہ سکتا ہے۔ جدھر محب محبوب سے جدا رہ سکے اسے کہتے ہیں محبت، اور جدھر کیفیت ایسی بن جائے کہ محب محبوب کے بغیر رہ ہی نہ سکے اسے کہا جاتا ہے مودت۔ اور اس کی سادہ سی مثال مچھلی اور پانی کی ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے رکھیں تو مچھلی کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بے قرار ہو جائے گی، تڑپنا شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح تڑپتے تڑپتے وہ اپنی جان دے دے گی۔ پتہ چلا محبت وہ ہے جس میں محب محبوب کے بغیر رہ سکتا ہو، اور مودت اسے کہتے ہیں کہ جس میں محب محبوب کی ایک لمحہ کی جدائی بھی برداشت نہ کرے اور تڑپ تڑپ کر بے قرار ہو کر اپنی جان دے دے۔ اب ذرا قرآن کی آیت کی طرف آئے کہ رب فرما رہے دنیا والو تم نے حسین سے محبت نہیں مودت کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ گویا کائنات کا رب بتا رہا ہے کہ تمہارا تعلق مصطفیٰ کے حسین سے ایسا ہونا چاہیے کہ ذکر و محبت حسین کے بغیر تم مچھلی کی طرح بے قرار ہو جاؤ، تڑپنا شروع ہو جاؤ، اور جدھر تمہیں ذکر حسین کی محفل مل جائے وہ سن کر تمہارے بے قرار دلوں کو قرار نصیب ہو۔ تو مالک کائنات نے فرمایا ایسا عظیم رشتہ تمہارا مصطفیٰ کے نواسے حسین علی وقار کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بغیر محبت حسین اور ذکر حسین کے تم تڑپ کے رہ جاؤ، مچل کے رہ جاؤ، اور جدھر تمہیں ذکر حسین کی محفل مل جائے، جدھر حسین کے ترانے اور قصیدے تمہارے کانوں میں پڑ جائیں، حسین کا نام سن کر تمہارے بے چین اور بے قرار دلوں کو قرار مل جانا چاہیے۔ اسی لیے ہم محبت سے کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ مل کے پڑھ لیں یہ دل بھی، آواز آ جائے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی
حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ میرے بھائی شرمانا نہیں ہے، کیونکہ محفل کا آغاز ہے، بنیاد ہی آپ نے یہاں سے رکھنی ہے۔ مل کے ہر بندہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرے اور مل کے پڑھے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ حسینی کی آواز ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی نی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، اسی محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو تلاوت کلام مجید کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد شہباز صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مقدس کے ساتھ اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ نعروں کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ پھر بڑے ادب سے گزارش کروں گا، جو نوجوان ساتھی ہیں تھوڑے آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل پاک کا ایک ذوق بن جائے۔ آپ جب ٹیک لگا کے بیٹھیں گے تو آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی سستی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ محبت سے ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں، اور جب بھی کوئی پڑھنے والا آئے تو آپ نے محبتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ہے تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ وہ پڑھ رہا ہے اور آپ کچھ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حافظ محمد شہباز سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا آمنت بالله صدق الله العظيم
ماشاءاللہ تلاوت قرآن مقدس حافظ محمد شہباز صاحب پیش کر رہے تھے، اللہ کریم ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آؤ تسکین جان زار کی باتیں کریں، آؤ تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں۔ آؤ تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں۔ بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ حضرات علی وقار، یہ جس عظیم محفل میں آپ سارے حضرات بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو کوئی بندہ چھوٹا تصور نہ کرے، بلکہ اس محفل میں وہی آتا ہے جس پر کائنات کے پروردگار کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی زبانی کلامی جملے نہیں ہیں یا کوئی جذبات کے جملے نہیں ہیں۔ حدیث پاک آپ نے 12 مرتبہ سن رکھی ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن یہ حدیث جب حضور نبی رحمت علیہ السلام نے بیان فرمائی تو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ اے حذیفہ، یہ حدیث لے کر جو فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا ہے نا مجھے یہ بات سنانے کے لیے، مجھے یہ پیغام دینے کے لیے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے آقا نے فرمایا اس سے پہلے وہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا۔ توجہ سے بات سنیے گا، اس سے پہلے وہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا، ایک خاص فرشتہ ہے جو رب سے اجازت لے کر میری بارگاہ میں یہ پیغام دینے آیا ہے کہ حضور آپ کے نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں نکتہ یہ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ حسن و حسین کا ذکر وہ عظیم ذکر ہے کہ رب تعالیٰ جب ان کا ذکر کروانا چاہتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی خاص چنتا ہے۔ تو لوگوں جب حسن و حسین کا ذکر فرشتے بھی خاص کرتے ہیں تو عام بندہ محفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ پہلے رب اسے چنتا ہے پھر حسن و حسین کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ بڑے بختوں والے لوگ ہیں کہ جو اپنے اوقات میں سے ٹائم نکال کر یہاں ذکر حسین میں بیٹھے ہیں، تو اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، اور خواجہ اجمیری نے فرمایا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور کسی اردو والے نے اس کی ترجمانی کی کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، دنیا والوں اسلام کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے، کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے۔ اور لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ حضرت علی وقار محفل پاک کو آگے چلاتے ہیں نعت رسول مقبول کے لیے۔ میں دعوت دوں گا اپنے بھائی حافظ محمد وسیم رضوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت حاضری کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ تو چونکہ مہمان بہت سارے ہیں تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہر بندہ اپنی ٹائم لیمٹ کے اندر اپنی حاضری پیش کرے، لیکن آپ نے اسی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، ثنا خان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد ممنون و مشکور ہوں جناب محترم بھائی جہانگیر صاحب، قبلہ حافظ صاحب، کہ
جن کی مہربانی سے اس خوبصورت اور پروقار بزم میں حاضری کا شرف ملا ہے، دعا کرتا ہوں پاک پروردگار ہماری اس حاضری کو، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے عقیدت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا، سارے پڑھ لیجئے۔ باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب تو یہ کہ نام ان کا جب بھی زباں پہ آ جائے ادب تو یہ ہے کہ نام ان کا جب بھی زباں پہ آ جائے ہمارے لب پہ درود و سلام آ جائے، ہمارے لب پہ درود و سلام آ جائے۔ موت آ تیرے ذکر کے دوران مجھے موت آ جائے، تیرے ذکر کے دوران مجھے دل سے کہتا ہوں میں آمین یا رسول اللہ۔ اس تو بڑی دعا نہیں ہے، دل سے کہتا ہوں میں آمین یا رسول اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ نعت شریف کا میں ایک استائی اور ایک انترہ پڑھ کے بارگاہ مولا حسین پاک آپ کی بارگاہ میں دو اشعار پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ قبلہ کے یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، مل کے کہیے یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے،
محبت نال یہ سرغیر صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے مل کے کہیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے یہ دل ہے یاد نبی سے سنوارنے کے لیے زبان ہے ہر گھڑی کو پکارنے کے لیے زبان ہے ہر گھڑی کو پکارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے یہ لائن مل کے پڑھیے یہ زندگی محمد پہ وارنے کی کرنا ہے زندگی جے سرکار دے نام لے گا حالی تکر اس سارے نا زندہ نے قیامت تک زندہ رہن گے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ہمیشہ نا زندہ رہن گے تو یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے حسب وعدہ دو اشعار بارگاہ میں حضرت امام عالی مقام آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے انشاءاللہ اجازت ہے ایمان کا آفتاب حسین ابن علی ہے ایمان کا آفتاب حسین ابن علی ہے ایمان کا آفتاب حسین ابن علی سیدہ کا مہتاب سیدہ کا مہتاب سیدہ کا مہتاب سیدہ کا مہتاب حسین بن علی ہے سیدہ کا مہتاب حسین پڑھنے کے لیے ساری کتابیں کہیے سبحان اللہ پڑھنے کے لیے بھیج گئی ساری کتابیں پر ناطق ہے جو کتاب حسین ابن علی ہے ناطق ہے جو کتاب ناطق ہے جو کتاب ناطق ہے جو کتاب حسین ابن علی ہے
اب بھی وہ ایک سوال ہے باطل کے سامنے، اب بھی وہ ایک سوال ہے باطل کے سامنے، پر دنیا میں لاجواب حسین ابن علی ہے، دنیا میں لاجواب، دنیا میں لاجواب، دنیا میں لاجواب حسین ابن علی ہے، دنیا۔ غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا، یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا، رسول ہونے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا، دنیا میں لاجواب، دنیا میں لاجواب، دنیا میں لاجواب حسین ابن علی ہے، ابن زیاد و شمر لئیں وارث مرحب، ابن زیاد و شمر لئیں وارث مرحب، پر خیبر شکن کا خواب، خیبر شکن کا خواب، خیبر شکن کا خواب حسین ابن علی ہے، خیبر شکن کا خواب حسین ابن علی ہے۔ اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ السلام۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری بھائی پیش فرما رہے تھے، اللہ کریم ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ذرا تھوڑی مہربانی فرمائیں تو یہ خلا جو ہے یہ پر کر دیں، تھوڑا آگے تشریف لیں، تھوڑی مہربانی فرمائیں آگے تشریف لیں تاکہ محفل پاک کا ایک ذوق جو ہے وہ برقرار رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سامعین احتشام جتنے بھی حضرات تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ کریم سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ حضرات علی وقار، آج ہر بندے کا ایک شکوہ، ایک شکایت ہے، جس گھر میں چلے جائیں ہر گھر سے یہی صدا آئے گی کہ دلوں کا چین بھی جاتا رہا، دلوں کا سکون بھی جاتا رہا۔ ہر بندے کا دل بے چینی کا شکار ہے، بے سکونی کا شکار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بے چینی تو ہے، بے سکونی تو ہے، لیکن سکون ملے گا کدھر سے؟ توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ہر بندہ بے چین اور بے سکون ہے تو یہ سکون کدھر سے ملے گا؟ اور رب کا قرآن پڑھو، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب تو امت کے لیے جب دعا کرے گا تیری دعا جو ہے وہ امت کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو اللہ کے قرآن سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں سکون ملے گا تو مصطفیٰ کی دعا سے ملے گا۔ بولیے کس سے ملے گا؟ مصطفیٰ کی دعا سے ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ تو وہ خوش قسمت لوگ تھے، جب دل کرتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے، لیکن ہمیں تو وہ ماحول میسر نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو بے چین ہیں، بے سکون ہیں، پتہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کی دعا سے سکون ملے گا۔ اب سوال یہ ہے حضور کی دعا ہم کیسے حاصل کریں؟
حضور کی دعا کیسے حاصل کریں؟ تو حضرت علی وقار صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ مصطفیٰ کی دعا کی ہم کیسے مستحق بن سکتے ہیں۔ آقا کریم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جلوہ فرما ہے، حضور کی گود کے اندر امام حسن پاک بھی ہیں، امام حسین پاک بھی ہیں، محبوب علیہ السلام دونوں سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور محبت کرنے کے بعد میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی، توجہ رکھیے گا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے کائنات کے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اس سے اگلی جو دعا کے لفظ ہیں وہ جب بندہ سنے گا، جس کے دل میں محبت ہوگی وہ خاموش رہ ہی نہیں سکے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا باری تعالیٰ حسن حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور مولا قیامت تک جو میرا امتی ان سے پیار کرے کائنات کے رب تو اس سے بھی پیار فرماتا ہے۔ پتہ چلا جو حسن و حسین سے پیار کرے گا اسے مصطفیٰ کی دعا کا وہ مستحق بن جائے گا، اسے مصطفیٰ کی دعا مل جائے گی۔ اور دوسری حدیث پاک طبرانی کے اندر موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دفعہ اپنی شہزادی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، دیکھا کہ حسن پاک بھی رو رہے ہیں، حسین پاک بھی رو رہے ہیں، پوچھا وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا حضور بھوک کی وجہ سے دونوں شہزادے رو رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، صحابہ بھی موجود تھے، میرے آقا نے جب حسن حسین کا رونا سنا نا تو برداشت نہ ہوا، حضور نے فرمایا صحابہ سے کون ہے جو میرے ان شہزادوں کی نواسوں کی بھوک مٹائے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا مالدار ہونا ہر بندے پر عیاں ہے کہ اللہ نے بڑی کثرت سے مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ تو جناب عبد الرحمن بن عوف نے جب سنا نا کہ حضور کہہ رہے ہیں کون کھلائے گا میرے بچوں کو، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہم فوراً گھر گیا، گھر کے اندر دیکھا کہ 2 روٹیاں میں نے میٹھی بنائی، ان پر کچھ میٹھا رکھا اور وہ جا کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب ذرا حدیث کے لفظ سنیے گا، جب حضور کی بارگاہ میں پیش کی محبوب علیہ السلام نے ایک روٹی امام حسن پاک کو عطا فرمائی، دوسری روٹی امام حسین پاک کو عطا فرمائی۔ جب دونوں شہزادوں نے روٹی کھائی، کھانا کھایا، بھوک مٹی، دل کو تسلی ہوئی تو خاموش ہو گئے، چین مل گیا، تسکین مل گئی۔ جب حسن و حسین کو تسکین ملی مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو گئے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جب حضور خوش ہوئے نا، اب خوش ہو کر میرے آقا نے دعا کیا دی عبد الرحمن بن عوف کو، فرمایا اے عبد الرحمن تو نے میرے نواسوں کو کھلا کر خوش کیا ہے، جا محمد تمہیں دعا دے رہا ہے، کفاک اللہ امر دنیا کا واما امر آخرتی کا فانا لہا ضامن۔ آسان لفظوں میں ترجمہ یہ ہے عبد الرحمن تو نے حسن و حسین کو خوش کیا، جہاں تیری دنیا کی ضمانت رب کے حوالے ہے، تیری آخرت محمد رسول اللہ۔ گویا آسان لفظوں میں کہوں تو حضور فرما رہے ہیں کہ ایک روٹی کے صدقے عبد الرحمن تیری دنیا ہم نے سنوار دی، دوسری روٹی کے صدقے تیری آخرت کو ہم نے سنوار دیا۔ تو پتہ چلا ہمارے بے سکون دلوں کو سکون مصطفیٰ کی دعا سے ملے گا، اور مصطفیٰ کی دعا کب ملے گی؟ جب ہمارے دلوں کے اندر حسن پاک کی محبت بھی ہوگی، حسین پاک کی بھی محبت ہوگی۔ اور یہ محبت وہ ہے، محبت جب دل میں آئے گی دل کا قرار بھی ملے گا، مصطفیٰ کی رضا بھی مل جائے گی، خدا کی رضا بھی مل جائے گی۔ پھر وہ کیسا بدبخت دل ہوگا کہ جس کے اندر حسین نہ بستا ہو اسے ہم بدبختی کہہ سکتے ہیں، اور خوشبخت دل اسے کہیں گے کہ جس کے دل میں حسن بھی بستا ہو حسین بھی بستا ہو۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا۔ اور جا کر ہوا سے کہہ دو اب شور نہ کرے کہ طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ
کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ حضرت علی وقار آپ کی محبتوں میں دعوت تلاوت دوں گا حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشیر اوان صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مقدس کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم